جب ایک نبی بنے لوہار حضرت ابراہیم علیہ السلام، دوستوں یہ وہ دور تھا جب نبوت بھی تھی اور بادشاہی بھی، تخت بھی تھا، طاقت بھی تھی، فوج بھی تھی۔ لیکن اگر کسی چیز کی سب سے زیادہ حکومت تھی تو وہ تھی انصاف کی حکومت۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہی کیسی تھی؟ حضرت داؤد علیہ السلام صرف بادشاہ نہیں تھے، وہ اللہ رب العزت کے نبی بھی تھے۔ اور نبی کی حکومت کا مطلب ہوتا ہے جہاں فیصلے تلوار سے نہیں بلکہ حق سے ہوتے ہیں۔ قرآن گواہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فیصلہ کرنے کی بے مثال سمجھ یعنی حکمت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے اسے حکمت اور فیصلے کی طاقت دی۔ دوستوں عدالت میں بادشاہ نہیں، صرف نبی۔ سوچئے دوستوں، جب لوگ کسی مقدمے کو لے کر آتے تو سامنے تاج پہنا بادشاہ نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بیٹھا ہوتا ہے۔ امیر ہو یا غریب، طاقتور ہو یا کمزور ہو، فوجی ہو یا عام انسان، سب برابر۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا ہو کہ میں بادشاہ ہوں، میری بات آخری ہے۔ نہیں، وہ ہر بات سنتے، ہر پہلو تولتے اور پھر وہی فیصلہ دیتے جو اللہ رب العزت کو پسند ہو۔ قرآن مجید میں ایک واقعہ آتا ہے جہاں دو لوگ اچانک ان کے محل میں داخل ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام گھبرا گئے۔ ایک نے کہا ڈریے مت، ہم ظالم نہیں ہیں، ہم دو فریق ہیں، ہمارے بیچ انصاف کر دیجئے۔ ایک کے پاس 99 بھیڑیں تھیں، دوسرے کے پاس صرف ایک۔ پہلے نے کہا کہ اس کی ایک بھیڑ بھی مجھے دے دو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ترنت فیصلہ دے دیا کہ یہ ظلم ہے، لیکن اگلے ہی لمحے انہیں احساس ہوا کہ میں نے پوری بات سنے بنا فیصلہ کر دیا۔ یہیں سے دوستوں ایک نبی کا کمال سامنے آتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ترنت سجدے میں گر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تو داؤد نے سمجھ لیا کہ ہم نے اس کی پریچھا لی ہے، یعنی امتحان لی ہے، تو اس نے اپنے رب سے مغفرت مانگی، سجدے میں گر پڑا اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا۔ دوستوں یہ ہے نبی کی زندگی، غلطی پر اڑ جانا نہیں، رتبے کا گھمنڈ نہیں، بلکہ ترنت توبہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ آنا۔ اب آتا ہے وہ معجزہ دوستوں جو اس واقعہ کو اور بھی گہرا بنا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے حضرت داؤد کے لیے لوہا نرم کر دیا۔ دوستوں لوہا جو آگ کے بنا نہیں پگھلتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں موم جیسا کر دیا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے کمچ یعنی جرح بناتے، بنا ہتھوڑے کے، بنا آگ کے، بنا بھٹی، اور پھر اسے بیچ کر اپنی روزی کماتے۔ نبی ہو کر بھی محنت، سوچئے ایک نبی، ایک بادشاہ جس کے لیے بیت المال موجود ہے، خزانہ موجود ہے، پھر بھی میں حلال کماؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے اور یہ سب سے بہترین کمائی ہے۔ دوستوں یہ صرف معجزہ نہیں، یہ پیغام ہے، یہ ایک سبق ہے کہ عبادت مسجد میں بھی ہے لیکن محنت بھی عبادت ہے، اور انصاف سب سے بڑی عبادت۔ انصاف کا نظام کیوں قائم ہوا؟
کیونکہ فیصلے اللہ رب العزت سے ڈر کر ہوتے تھے۔ بادشاہ خود جواب دہ تھے، غلطی پر توبہ ہوتی تھی اور روزی حلال تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا دور انصاف کی ایک مثال بن گیا۔ دوستوں، اگر آج کی حکومتوں میں انصاف نہیں تو وجہ طاقت کی کمی نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ختم ہو گیا ہے۔ اور اگر انسان حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک جائے تو لوہا بھی نرم ہو جاتا ہے۔ دوستوں، اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ایک لائک اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، اور ایسے ہی اس کے آگے کا ویڈیو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ امان اسلامک اسٹوریز۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔